اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بڑے عظیم صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمیت رجلا یقرأ القرآن حرفا، میں نے ایک بندے کو سنا وہ قرآن پڑھ رہا تھا، لیکن جو قرآن وہ پڑھ رہا تھا اس کا قرآن پڑھنے کا لہجہ وہ نہیں تھا جس طرح میں پڑھتا تھا۔ فأخذت بیدی، میں غصے میں آیا، میں نے جا کے اس کی کلائی سے پکڑ لیا، میں نے کہا چل اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں لے کے آیا، اللہ کے پیغمبر نے کہا عبداللہ تو پڑھ قرآن، میں نے قرآن کا وہی مقام پڑھا، پھر اسے کہا تو پڑھ، اس نے بھی قرآن کا وہی پڑھا، فرمایا کلاکما محسن، تم دونوں ہی ٹھیک ہو، لیکن یاد رکھنا اختلاف اس میں کرنے سے بچ جانا، اختلاف نہ کرنا آپس میں۔ اور آگے کہا کہ ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم، اختلاف کرنے سے بچو، تم سے پہلے جو امتیں اس دنیا میں موجود تھی ان کی ہلاکت کا سبب، تباہی کا سبب، بربادی کا سبب، ناکامی کا سبب، نامرادی کا سبب، نقصان اٹھانے کا سبب، گھاٹا پانے کا سبب، لعنت پانے کا سبب، اللہ کی ناراضگی لینے کا سبب ایک یہ تھا کہ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تھا۔ اللہ کے نبی تربیت کرتے ہیں اختلاف نہیں کرنا، بچنا ہے، اور ہم اس چیز کو ایک رحمت بنا کر ممبروں پر بیان کرتے ہیں۔ صرف جب اختلاف ہوتا ہے اس میں ہمیں بلایا جائے، ہم سے فتویٰ لیا جائے، ہمارا ایک امت کو تقسیم کرنے میں کردار بنے، یہ مذموم مقاصد اگر کسی کے نہ بھی ہوں تو اختلاف کے اوپر جب انسان اپنے آپ کو برقرار رکھتا ہے نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ذہبت انا و اخی، میں اور میرا بھائی، سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے، انصار مدینہ میں سے کوئی بندہ بھی، کہتے ہیں ہم دونوں نے حجرت الی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرا وہ بھائی بہت جلدی ایک دن جمعے کی نماز خطبہ جمعہ کے لیے بہت جلدی بہت وقت سے ہم مسجد میں چلے گئے۔ میں نے جا کے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے مشیغۃ من صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے بڑے جید بزرگ قسم کے صحابی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دروازے کے بالکل قریب بیٹھے ہیں۔ ہم بھی جا کے بیٹھ گئے، ہمیں جہاں پہ جگہ ملی ہم وہیں پہ بیٹھ گئے۔ ان میں سے فذاکروا آیتن، وہ جو صحابہ بیٹھے تھے بڑے قدیم اسلام والے، پہلے شروع میں اسلام لانے والے، ان میں سے ایک نے آیت پڑھی اور اس پر بات شروع کر دی، دوسرے نے کہا اس آیت کا مطلب یہ نہیں یہ ہے۔ آیت کا تعلق مسئلہ تقدیر سے تھا جسے قدر کہا جاتا ہے، اب تقدیر کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، اس پر ان کی بحث کر دی۔ ایک نے کہا یہ اس طرح کیوں نہیں، الم یقل اللہ قضا و قضا، دوسرے نے کہا الم یقل اللہ قضا و قضا، اللہ نے اس طرح کیوں نہیں کہا، اللہ نے اس طرح کیوں نہیں کہا۔ کسی نے کہا تقدیر اگر لکھ دی گئی عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے، کسی نے کہا اگر پہلے ہی پابند کر دیا گیا ہے جنت اور جہنم کا کیا مقصد۔ اس طرح کی ان کا اختلاف شروع ہو گیا آپس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرتفعت اصواتهم، ان کی آوازیں بلند ہوئی۔ اللہ کے نبی اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں، اپنے حجرے میں، اپنے غرفے میں آپ نے ان کی آوازوں کو سمع اصواتهم، سنا ان کی آوازوں کو۔ آپ دروازے سے باہر نکلے اور آپ کا چہرہ احمر وجہہ، چہرہ سرخ ہو چکا تھا، ایسے لگتا تھا کہ سرخ انار اس کے دانے لے کے ان کا رس جوس نکال کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، رخسار پر اور غالوں پر گرا دیا گیا ہو۔ آپ نے فرمایا یاد رکھنا انما اہلک من کان قبلکم، وہ قومیں جو تم سے پہلے اس کائنات میں، اس دھرتی پر، اس زمین کے چہرے پر بسا کرتی تھی، آباد تھی، ان کی ہلاکت کی وجہ صرف اور صرف ان کا اختلاف تھا۔ ولا تختلفوا، اختلاف کرنے سے بچو۔ ڈانٹا ان کو، یہ نہیں کہا کہ صحابہ کمال کر دیا، تم تو نشان حیدر کے قابل ہو، اختلاف کیا ہے، اختلاف رحمت ہوتی ہے، مسئلے نکھر کے سامنے آتے ہیں، مزاج ہی نہیں ہے اسلام کا،
طریقہ ہی نہیں ہے اسلام کا، تربیت ہی نہیں کی اسلام نے. یہ اختلاف ہمارے ہاں جی کرنے دیں، فقہا کا اختلاف ہے، عجیب عجیب، قرآن کی آیت نہیں، حدیث کی کوئی دلیل نہیں، اپنے پاس سے عقلی مسائل لیں.